کوئی ٹی وی کا اینکر بیٹھ کر اپنے ٹی وی اسٹوڈیو میں 71 باتیں کر سکتا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑا سکتا ہے، مسلمانوں کی توہین کر سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے ان کو، مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ٹی وی برسر اقتدار رولنگ پارٹی کے نور نظر ہے، غریب ہے، کیونکہ رولنگ پارٹی اور پرائم منسٹر کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ان کے پاس ایک انبریڈلڈ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں ان ٹی وی اینکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو آج آپ بہت بول رہے ہیں، بولیے آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں، کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں آپ، اور نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو میسج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھریٹ ہے۔ یاد رکھیے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے، روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے، پورے حالات تو وہی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، جنوسائیڈ کے بعد کیا کہا تھا رپورٹس میں، پڑھیے، ہم اینکر سے کہنا چاہ رہے ہیں پڑھو آپ کبھی جا کر کہ روانڈا کا جو جنوسائیڈ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا۔ حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوگ اگر نہیں کہہ رہے تو آپ کے نور نظر، آپ کی نور جہاں، یہ تمام لوگ، یہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، جو بلو آئیڈ بوائز ہیں آپ کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے، آپ کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو اسی بولتے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا پلگھر میں لنچنگ ہوئی، 3 سادھوؤں کی موت ہوئی، سنتوں کی۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حسب عادت، حسب روایت، رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک اسپوکس پرسن ہیں، جو وکیل ہیں، ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے پلگھر میں لنچنگ کی اور 3 سادھو سنتوں کو مار دیا۔ واہ، کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر۔ بعد میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر۔ آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت ہے۔ یقیناً ہم پلگھر میں جو لنچنگ اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو بی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، میں ان سے بڑی ہی عاجزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے قاتلوں کی جو موت ہوئی تھی، اگر پرائم منسٹر موڈی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پلگھر ہوتا؟ اگر اخلاق کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو پلگھر کا واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر پیلو خان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پلگھر نہیں ہوتا۔ اگر رقیب کو راجستھان میں جب مارا گیا، اس کے ایکیوز کو جب کورٹ کو لایا گیا تو جلوس کی شکل میں لایا گیا، اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو بی جے پی کے ایم پی اگر پھول کا ہار نہیں پہناتے تو پلگھر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے آپ کہ یہ 2 رخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے۔ لنچنگ کسی مسلمان کی ہو، سادھو سنت کی ہو، کرسچین کی ہو، سکھ کی ہو، کسی کی ہو، انسان ہے، کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی۔ ایک ماڈرن ڈیموکریسی میں، ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں کیسا کسی کی لنچنگ ہو سکتی ہے؟ پلگھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہہ دیا مسلمان کیا، بعد میں معلوم۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا کے ہوم منسٹر کو ان 100 ایکیوز کی لسٹ کو جاری کر کے کہنا پڑا کہ اس میں کوئی مسلمان نہیں، اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، جو بھارت کے باعزت شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ممبئی کا واقعہ ہے کہ ایک آن لائن کمپنی سے ویجیٹیبل منگایا گیا، ویڈیو آیا، ایک شخص اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو مت لو، یہ مسلمان ہے۔ کیا ہے بتائیے آپ؟ اسپتالوں میں ایڈ آتا ہے، کینسر کے ہسپتال میں، کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا۔
یاد رکھیے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کووڈ-19 کی دوا نکل جائے گی، مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ ملک کو کمزور خدا نہ خواستہ ملک کمزور نہ ہو جائے، یہ نفرت کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ۔ میں وزیر اعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ملک میں گوڈ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا، ملک میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے، فارن میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے۔ دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں، دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں ہم پر تنقید کرنے کا۔ بحیثیت ایک بھارت کے باشندے کی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنقید کرتے ہیں، شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا پریویل ہو۔ اور پھر ایک بات سمجھیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2005 کے تحت یہ ہوا ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ یونین گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے لاک ڈاؤن کرنے کے لیے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ٹو فیسیلیٹیٹ اسسٹنس اینڈ کوآرڈینیشن۔ آپ بتائیے سیکشن 62 کیا کہتا ہے NDMA کا؟ کہ آپ کو ایڈوائز کریں، اور آپ ایڈوائزری بھی جا رہے ہیں کہ کیرلا نے کیوں ایسا کیا، 4 ٹیمیں جا رہی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی۔ کیا یہ فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہے؟ NDMA ایکٹ ہے، ایپیڈیمک ایکٹ ہے، پھر اسٹیٹ کیا کریں گے؟ اور پھر بھارت کے سمویدھان میں شیڈول 7 کیا ہے؟ شیڈول 7 میں پبلک ہیلتھ، ہاسپٹلز، یہ تمام شیڈول 7 میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انٹری 6 پبلک آرڈر انٹری 1 میں ہے، پولیس انٹری 2 ہے۔ یہ ریاست کے اختیارات ہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کرے کہ نہیں 3 مئی تو 3 مئی۔ ارے بھائی اگر کیرل کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر کنٹرول ہوا ہے، مگر نہیں، یہ فیڈرلزم کے تعلق سے سوچنا پڑے گا ہم تمام کو، یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ دلی میں حاجی ہاشم علی جو 57 ایئرز کے ہیں، دلی کے جینوسائیڈ میں ان کا نقصان ہوا 10 لاکھ کا، ان کو ہی گرفتار کر لی دلی پولیس نے، ان کو ہی گرفتار کر لیا۔ آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے کہ حاجی ہاشم علی کو آپ گرفتار کر لیے؟ اسی لیے تمام چیزیں ہیں۔ میں تمام مسلمانوں کو آنے والے ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مفتیوں نے، علماء کرام نے فیصلہ لیا اس کو قبول کریے۔ تراویح کی نماز مساجد میں نہیں، اپنے گھر میں ادا کریے، اور جو فرض نماز تو ہم مساجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، اس کو جاری رکھیے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اس وائرس کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دعا بھی کریے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ خوب کثرت سے گڑ گڑا کر، رو رو کر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پورے ملک میں، پورے عالم میں اس وبا کو اللہ اٹھا لے، اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ اور ایک اہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو کووڈ سے جن کو چھٹکارا ملا الحمدللہ، جو اس بیماری سے نکل چکے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فیصلہ لیا، ہیلتھ منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے ہرش وردھن صاحب کا، کہ جو نیگیٹو ہے یا جو اسپتال سے صحت یاب ہو کر نکلے ہیں، ریڈ کراس سوسائٹی کے پاس جا کر اپنا خون دیجیے۔ خاص طور سے میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جائیے، جا کر ریڈ کراس سوسائٹی میں اپنا خون دیجیے۔ پلاسما سے
کئی بھارت کے انڈینز کی جان بچ سکتی ہے، شرمائیے مت، جائیے آپ ریڈ کراس سوسائٹی میں۔ اگر آپ کو کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو مجھے بتائیے تلنگانہ کے حد تک، میں کوشش کروں گا کہ تلنگانہ میں جہاں کہیں بھی ریڈ کراس سوسائٹی کے بلڈ بینکس ہیں، جو لوگ اس بیماری سے نکلے ہیں ان کو فوراً وہاں پر جا کر اپنا بلڈ دینا چاہیے۔ اور رمضان شروع ہو رہا ہے تو میں تلنگانہ کی گورنمنٹ سے اپیل بھی کروں گا کہ بہت سے مساجد میں اذان کی اجازت نہیں مل رہی، اذان کی اجازت دیجیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ روزہ کب شروع ہو رہا ہے، کب روزہ افطار کرنا ہے، کب سحری کا وقت ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر اس آرڈر کو جاری کریں گے، اور یقیناً مساجد میں جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے صرف 3، 4 یا 5 لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعے میں 5 لوگ ہیں۔ اسی طرح اس طریقے سے اسی عمل کو ہم کو جاری اور ساری رکھنا پڑے گا، اور جو پازیٹیو تھے اب انشاءاللہ نیگیٹو ہیں، آپ سے اپیل ہے کہ ریڈ کراس کے بلڈ بینکس میں جا کر آپ اپنا خون دیجئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ لینا چاہتے ہیں تو روزہ کھولنے کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ ہم انسان کو بچائیں گے، آپ کے اینٹی باڈیز فائدہ پہنچا سکیں گے، یہ ڈاکٹرز کا فیصلہ ہے۔ اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہماری دشمن ہے، اور اگر ہم صبر اور پورے اللہ کی ذات پر توکل کر کے ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، آپ مایوس مت ہوئیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دینے والا، اللہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دینے والا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہماری زندگی اور ہماری موت کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، یقیناً آپ کو تکلیف ہے، پورے دیش میں تکلیف ہے۔ آج میں نے بحیثیت ایک مجلسی کے میں نے اپنے دھولیا کے صدر حاجی کلیم شاہ کو ہم نے کھو دیا، بے لوث کام کرنے والا، بے نفس ہو کر عوام کی خدمت کرنے والا دھولیا کی سرزمین کا میرے لیے ایک پرسنل لاس ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، ان کے ہمارے ملے صاحب جو اپنے سگے بھائی کو کھوئے، اللہ ان کو صبر دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے تمام افراد خاندان کو اللہ صبر دے۔ میرے بھائی، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ بیماری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی کھوئیں گے، مگر ہم کو صبر کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے، ہمت اور حوصلے سے ہم کو کام کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ ایک ہو کر مل کر اس دشمن کا سامنا کریں گے۔ جو لوگ آج ملک کو مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کا زہر گھول کر بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں پھر سے ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا آپ اپنے وائرس کو روک سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ پاور میں ہیں، کیونکہ کووڈ وائرس کو آپ اور ہم نہیں روک سکتے، اس کا مل کر ہی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دنیا کے 180 ممالک میں اب تک قریب 1,90,000 لوگ مر چکے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ وائرس کسی کا مذہب نہیں دیکھ رہا ہے، یہ وائرس یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون تبلیغی ہے کون تبلیغی نہیں ہے، یہ وائرس سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تمام انسان بن کر ایک ہو کر اس وائرس کے خلاف رہیں اور پوری مدد کریں ایک دوسرے کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں پھر سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرو، اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرو۔ نوجوانوں، رمضان تو آئے گا، اپنی رحمتوں کو لے کر آئے گا، مگر یاد رکھو اگر تم نے اپنی ماں اور باپ کی نافرمانی کی تو توبہ کرو، اپنی ماں اور باپ کو فون کرو۔ اگر تم ان کے ساتھ رہتے تو اپنی ماں کے قریب جا کر اپنے سر کو جھکا کر اپنی اماں سے معافی چاہو۔ یاد رکھو اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں آتی ہے جب ماں تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا میرے نوجوانوں کہ بودھن کی کیا نام تھا ہماری بہن کا، رضیہ بیگم کا،
جو ایک موٹر سائیکل پر 1400 کلومیٹر کا سفر ایک ماں نے کیا. 2 دن اس نے موٹر سائیکل 2 دن کا سفر کیا 1400 کلومیٹر. ایک ماں کی محبت دیکھو تم کہ ایک ماں بودھن سے نکل کر نیلور جاتی ہے, پیر کے دن منڈے کو نکلتی ہے اور وینسڈے شام تک بودھن کو پہنچ جاتی ہے. سوچو یہ ماں کی کتنی بڑی محبت ہے. اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو گے تو ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں تم پر